خواتین اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں، خواتین نے یہاں بال نہیں باندھنے تو کہاں باندھنے ہیں، وہ اپنے بالوں کا کیا کریں گی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن حارث کو دیکھا کہ وہ جوڑا باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس ان کے جوڑے کھولنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ تم نے میرا سر کیوں چھوا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سطر کھول کر نماز پڑھے۔ تو بالوں کا جوڑا کیسا ہے؟ یہ جوڑا دو طرح کا ہوتا ہے، گدی پر بھی جوڑا باندھا جاتا ہے اور اسی طرح سے سر کے اوپر بھی جوڑا باندھا جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ جوڑے باندھتے تھے، یعنی اس کو کلپ کر لیتے ہوں گے یا باندھ لیتے ہوں گے، مردوں کے لیے تو یہی ہے۔ لیکن خواتین اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں، خواتین نے یہاں بال نہیں باندھنے تو کہاں باندھنے ہیں، وہ اپنے بالوں کا کیا کریں گی؟ یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے چٹیا کی تب بھی یہیں سے بندھے گی گدی کے اوپر سے، اگر آپ نے چٹیا کی بجائے کلپ کر لیا تب بھی یہیں سے بندھے گا، اور اگر آپ نے کلپ دوہرا کر لیا تو تب بھی کلپ کر کے وہ اسی طرح سے ہوگا۔ اور اس کو عام طور پر جس وقت آپ کلپ کرنے کی بجائے پونی باندھ لیتے ہیں اس کے اوپر، تو بالوں کو ذرا کس کے باندھ لیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے جوڑے کی شیپ آ گئی ہو، لیکن اصلاً جوڑا کرنا یہ سکھ ازم کی علامت ہے، اور یہ سر کے اوپر یہاں پہ جوڑا کیا کرتے تھے، یعنی اوپر کی طرف جوڑا کرنا، تو یہاں پہ جو نیچے باندھنے میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت ہے سعید بن ابی سعید المقبری سے کہ وہ اپنے باپ ابی رافع سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے، یعنی رسول اللہ کے نواز سے، اور وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے گدی پر اپنا جوڑا باندھا تو ابو رافع نے اسے کھول دیا۔ حسن نے ان کی طرف غصے سے دیکھا، سو انہوں نے کہا اپنی نماز پڑھتے رہو، غصہ نہ کرو، میں نے رسول اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے وہ شیطان کا حصہ ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 384 نمبر پر۔